الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات سامعین و ناظرین، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے کے اندر ایک وہ مبارک دن ہے اور کائنات کا سب سے سعید اور سب سے بابرکت دن، جس کے اندر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کا تشریف لانا اس کائنات کے انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کا نعمت ہونا اللہ جل جلالہ نے اپنی کتاب مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو اس مہینے کی مناسبت سے ہم نے یہ سوچا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر حضور علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالی جائے اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف زاویوں کا مطالعہ کیا جائے۔ آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جس پہلو کو بیان کرنا مقصود ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ علیہ السلام کی سیرت کا سماجی پہلو، کہ آپ علیہ السلام نے معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ اپنے رہن سہن میں کس انداز سے زندگی گزاری ہے۔ تو جہاں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں اپنی ذات کے حقوق ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے کام خود کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنا جوتا خود سی لیتے تھے، اور آپ علیہ السلام اپنا کپڑا پھٹ جاتا اس کو خود سی لیا کرتے تھے، اور اسی طرح جو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈھول ہوتا وہ اگر پھٹ جاتا حضور علیہ السلام خود اس کو سی لیا کرتے تھے، یعنی اپنے کام حضور علیہ السلام خود کیا کرتے تھے۔ وہیں حضور علیہ السلام معاشرے کے اندر رہتے ہوئے دوسرے لوگوں کی خدمت کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، بیماروں کی بیمار پرسی کرنا اور مہمانوں کا اکرام کرنا، ان کی ضیافت کرنا، اور غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا، مفلوق الحال لوگوں کا خیال رکھنا، ان کی اعانت کرنا، یہ بھی ہمیں حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اندر نظر آتا ہے، جس کو معاشرے کے اندر سوشل ورکر کہا جاتا ہے، سماجی خدمت کہا جاتا ہے۔ وہ بھی حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اندر ہمیں بہت کثرت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور اس وحی کے بعد حضور علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں اور اس وحی کی کیفیت کو حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیان فرماتے ہیں، اور اس کے اندر وجہ سے کیونکہ یہ پہلی وحی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے باضابطہ پہلی ملاقات تھی، تو اس کے اثرات بھی حضور علیہ السلام کے اوپر اس کے اثرات نمایاں تھے۔ آپ علیہ السلام نے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے اور مجھے اپنے اوپر خوف محسوس ہو رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر جو حضور علیہ السلام کی صفات بیان فرمائی ہیں، اور یہ فرمایا کہ جب آپ کے اندر یہ صفات موجود ہیں تو جس آدمی کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی اس کو اللہ جل جلالہ کبھی بھی رسوا نہیں فرمائیں گے، کبھی اللہ اس کو پریشان نہیں فرمائے، کبھی اللہ اس کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ اور وہ صفات کیا تھیں؟ دوسرے لفظوں پہ اگر ہم ان کو بیان کریں تو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ گویا آپ سماجی خدمت گار ہیں، سوشل ورکر ہیں، اور جس کے اندر یہ صفات ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ کیا فرمایا اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمایا کہ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ کی قسم اللہ کبھی بھی آپ کو تنہا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے،
کیوں؟ فرمایا انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اور دوسرے فرمایا تحمل الکلہ، اور آپ بے سہارا لوگوں کے بوجھ خود اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدومہ، اور بے یار و مددگار آدمی کو آپ کما کے دیتے ہیں، ان کے بوجھ اپنے ذمے لیتے ہیں، اور فرمایا تقری الضیف، آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کی میزبانی کرتے ہیں، وتعین والا نوائب الحق، اور آپ زمانے کے اندر جو لوگ ہیں بیار و مددگار ہیں، جن کے اوپر کوئی مصیبت کو پریشانی آ جاتی ہے، ان کے بوجھ کو آپ خود اپنے اوپر لینے والے ہیں۔ تو جس شخصیت کی، جس ہستی کے یہ اخلاق ہوں، یہ کردار ہو، اس کو اللہ کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اخلاق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سماجی زندگی تھی، معاشرتی زندگی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مہمانوں کا اکرام کرنے والے تھے، بیماروں کی بیمار پرسی کرنے والے تھے، اور جو لوگ معاشرے کے اندر بے بس، کمزور، ضعیف لوگ ہوتے تھے، ان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعانت اور مدد فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی یہ کیا ہے اور اپنی امت کو بھی اسی کی تعلیم دی ہے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب ہجرت کر کے جو ہے مکہ کو چھوڑ کر جانے لگے اور مکہ کے اندر رہنا مشکل ہو گیا، تو اس وقت انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت چاہی کہ میں بھی جو ہجرت کر کے چلا جاؤں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی، اور جب مکہ چھوڑ کر نکلنے لگے، راستے کے اندر ابن دغنہ جو قبیلہ بنو قارہ کا سردار تھا وہ ملا، تو اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مکہ کے اندر رہنا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اس وقت ابن دغنہ نے جو حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اس نے تبصرہ کیا، تو وہ وہی تھا جو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ حضرت سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آپ کے آقا، ان کے لیے جو تبصرہ کیا تھا وہی تبصرہ ابن دغنہ نے بھی کیا ہے کہ آپ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتقری الضیف، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور جن لوگوں کے اوپر بوجھ پڑ جاتا ہے ان کے بوجھ آپ اپنے ذمے لیتے ہیں۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اخلاق تھے، اور وہ بھی معاشرے میں دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے تھے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے کے اندر، کیونکہ انسان جب راستہ چلتا ہے دوسروں کے ساتھ آدمی کے اختلاط ہوتا ہے، تو راستے کے اندر بھی کیسے چلنا ہے اور راستے میں جو لوگ چلتے ہیں ان کو کیا حق دینے ہیں، اس کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا کہ تم راستوں کے اوپر بیٹھنے سے بچا کرو، راستوں میں کھڑے ہونے سے بچا کرو۔ تو عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم نے تو گھروں میں تو ہمارے اتنی جگہ نہیں ہوتی، تو ہم نے اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، بعض راستے میں ہمیں ان سے ملنا پڑتا ہے، کھڑا ہونا پڑتا ہے، ان سے بات کرنی پڑتی ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے راستے میں تمہیں کھڑا ہی ہونا پڑے اور کھڑا ہو کے کسی سے ملاقات ہی کرنی پڑے، کسی سے بات ہی کرنی پڑے، تو اس وقت کیا فرمایا؟ راستے کو بھی حق دو، اور تمہارے راستے میں کھڑا ہونے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا غض البصر، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کرو، وکف الاذی عن الطریق، اور راستے کے اندر سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا کرو، ورد السلام، فرمایا کہ سلام اگر کوئی کرے تو اس کا جواب دیا کرو، فرمایا امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور دوسروں کو نیکی کا حکم بھی کرو، برائی سے منع بھی کیا کرو، اور اس کے علاوہ اور بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے کے حقوق بیان فرمائے۔ اور یہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تمہیں ایسا مل جائے جو راستے سے بھٹک چکا ہو، راستہ بھول گیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے راستے کا، تو اس کو راستے پر ڈال دینا، راستے کی رہنمائی کر دینا، یہ بھی راستے کا حق ہے۔ تو سماجی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، معاشری زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے کے بھی حقوق بیان فرمائے، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ، اسی طرح معاشرے میں آدمی کا پڑوس بھی ہوتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ آدمی کے ارد گرد لوگ رہتے ہوتے ہیں، تو پڑوسیوں کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ فرمایا کہ پڑوس تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اپنا وہ پڑوس بھی ہے کہ تمہارا پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے۔ فرمایا ایسا پڑوسی ہے تو اس کے تین حق ہے، ایک اس کی پڑوس کا حق ہے، دوسرا اس کے رشتہ داری کا حق ہے، تیسرا اس کے مسلمان ہونے کا حق ہے۔
اور اگر تمہارا کوئی پڑوسی ہے اور وہ صرف پڑوسی بھی ہے اور مسلمان ہے، رشتہ دار نہیں ہے، تو فرمایا اس کے 2 حق ہیں۔ اور اگر پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے اور تمہارا رشتہ دار بھی نہیں ہے، لیکن پڑوسی پھر بھی ہے تو غیر مسلم کا بھی حق ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے پڑوسیوں کے بھی حقوق بیان فرمائے۔ اور اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر والوں نے ایک دفعہ بکری ذبح کی اور اس کا گوشت بنایا اور اس پڑوسیوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور آ کے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا پڑوس کے اندر جو فلاں یہودی رہتا ہے اس کو بھی تم نے گوشت پہنچایا ہے؟ تو گھر والوں نے عرض کیا کہ ہمیں تو اس کا خیال ہی نہیں رہا کہ اس کو بھی دینا ہے۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے تو پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور پڑوسیوں کے بارے میں مجھے اتنی تاکید کرتے رہے، اتنے حقوق ان کے بیان کرتے رہے کہ مجھے جو اندیشہ ہوا کہ وہ تو پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ تو پڑوسیوں کے بھی حضور علیہ السلام نے حقوق بیان فرمائے۔ اسی طرح جو انسان کے دائیں بائیں جو مفلوق الحال لوگ رہتے ہیں، غریب لوگ رہتے ہیں، تنگ دست لوگ رہتے ہیں، وہ بیمار ہو جاتے ہیں، تو ان کی عیادت کے بھی حضور علیہ السلام نے فضائل بیان فرمایا کہ جو آدمی کسی بھی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو وہ جب تک وہاں اس کی بیمار پرسی کے لیے جائے گا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث قدسی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ قیامت کے دن ایک انسان کو اللہ جل جلالہ اپنے سامنے بلائیں گے اور اس کو فرمائیں گے کہ میں دنیا میں فلاں وقت میں بیمار تھا، تمہارے پڑوس میں تھا، میں بیمار تھا، تو تم نے میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی؟ وہ کہے گا اللہ آپ اور بیماری یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ جل جلالہ فرمائے گا کہ تمہارا پڑوسی فلاں بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے وہاں پا لیتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو عرض کرے گا کہ اللہ آپ اور بھوک یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک فرمائیں کہ فلاں میرا بندہ بھوکا تھا اور اس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو مجھے وہاں پا لیتا۔ تو یعنی اس قدر دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں حضور علیہ السلام نے تعلیمات ارشاد فرمائی۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ کسی آدمی کو اگر کوئی سفارش کی ضرورت ہو تو اس کی سفارش کر دینا یہ بھی اس کا حق ہے۔ پہلے تو اس کا کام تم خود کر سکتے ہو تو اس کا کام خود کرنا چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ اگر خود نہیں کر سکتے اور ایسے آدمی کو جانتے ہو کہ وہ اس کا حق ادا، اس کی وجہ سے اس کا حق پورا ہو جائے گا، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم اس کی سفارش کرو تاکہ اس کا جو وہ حق اس کو مل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کی فضیلت بیان فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، کہ جو آدمی کسی دوسرے آدمی کی اچھی سفارش کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کو اس سفارش کے اندر اس کا حصہ ہوگا، اس کو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو بے شمار واقعات ہیں جن کے اندر حضور علیہ السلام نے ایک سماجی ورکر کی حیثیت سے زندگی گزاری ہے، دوسروں کی خدمات کی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی مظلوم ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس طرح فرمایا کہ المؤمن اخو المؤمن، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، اور نہ تو خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کو بے یار و مددگار جو ظلم کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو خود کسی پر ظلم بھی نہیں کرنا، اور اگر کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو تو اس کی مدد کرنا یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، اگر وہ ظالم ہے پھر بھی مدد کرو، مظلوم ہے پھر بھی مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر وہ مظلوم ہے پھر تو اس کی مدد کرنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر اپنا بھائی ظالم ہے تو پھر ہم اس کی مدد کس طرح سے کریں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو تم ظلم سے روک دو۔ تو معاشرے میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کے حقوق ادا کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا، کوئی غریب ہے اس کی مدد کرنا، بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کرنا، پڑوسی ہے اس کے حق کو ادا کرنا، مظلوم ہے اس کی مدد کرنا، اور اگر کسی کو سفارش کی ضرورت ہے تو اس کی سفارش کر دینا، یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے، اور حضور علیہ السلام نے یہ سارے کام کیے ہیں۔
اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سماجی زندگی کو اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور دوسروں کے کام آنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔